نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے جس پر اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا میں، وہ ہے اقبال کا فلسفہ خودی۔ تو اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کا بڑا چرچا تھا جب اقبال کے دور میں۔ تو ایک صاحب جو ہے، مجھے نام ان کا اس وقت ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں، نذیر کر کے نام تھا ان کا، وہ انہوں نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کا جو ہے یہ جو فلسفہ ہے اس کا بڑا چرچا ہے، تو اس کا ماخذ کیا ہے، سورس کیا، آپ نے کہاں سے لیا یہ فلسفہ؟ تو اقبال نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے نا کل آئیے کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ اگلے دن گئے تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو نذیر الحق تھا شاید ان کا نام، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اقبال سوچ کے گیا کہ بھی اقبال جو ہے پتہ نہیں مجھے کہاں سے حوالے دے گا، تو وہ کاغذ پین لے کر گیا ساتھ کہ میں نوٹس بناؤں گا بیٹھ کے اس کے۔ تو جب میں اقبال کے پاس گیا تو اقبال نے مجھے کہا کہ قرآن مجید اٹھا کر رہو۔ تو وہ کہتے ہیں میرا تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ لو، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس کس کے فلسفے جو ہے یہ مجھے وہ بیان کرے گا، میں اس کے نوٹس بناؤں گا، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو انہوں نے پھر قرآن اٹھا کے دیا اقبال کو، تو پھر اقبال نے ان کو سورہ حشر کی یہ آیت سنائی تو کہا کہ میرا جو فلسفہ خودی ہے اس کا جو سورس ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ یہ آیت ہے۔ میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، بعد میں اس کو ہم کھولیں گے، ایکسپلین کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غافل کر دیا، انہیں بھلا دیا ان کا اپنا آپ۔ اب یہ جو اپنا آپ ہے، اس سے جو بیشتر مفسرین ہیں انہوں نے اس سے رائے لی ہے کہ انسان کی جو اچھے اور برے کی، بھلائی خیر اور شر کی جو تمیز ہے یہ ختم ہو جانا، اس سے انسان کا جو ہے وہ احساس نہ رہنا، ریئلائزیشن نہ رہنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی اس کی کیا چیز جو ہے اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز اس کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تمیز جو ہے جب انسان میں ختم ہو جائے تو پھر انسان نرا جو ہے وہ شر ہی شر ہوتا ہے۔ پھر اس کو آخرت کا جس کو خوف نہیں ہوگا تو وہ یہاں پر کیا کرے گا، بدماشی کرے گا، عیاشیاں کرے گا وہ۔ تو عام طور پر جو ہے مفسرین نے اس کا معنی یہ لیا ہے، جبکہ اقبال جو ہے وہ اس کے معنی کچھ اور لیتا ہے۔ اچھا، خودی کا جو لفظ ہے یہ فارسی سے جو ہے وہ فارسی کا لفظ خود سے نکلا ہے۔ اردو میں جو ہے وہ ہم اس کے لیے جو معنی لیتے ہیں وہ لیتے ہیں عموماً جو ہے وہ عزت نفس، خودداری، اس معنی میں ہم لیتے ہیں خودی کے معنی۔ اور عزت نفس یا خودداری جو ہے یہ اس کی جب آپ انتہا کو پہنچتا ہے انسان تو پھر اس کی انتہا تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک منفی کونوٹیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں ان کے اندر جو خودی ہے اس کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر یہ انا کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ عربی میں خودی کا جو متبادل لفظ ہے وہ انا ہے، اور انا ہمارے ہاں کس چیز کو لیا جاتا ہے؟ اردو کے اندر وہ انا جو ہے وہ تکبر کو لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے یہاں کے لینگویج کو جو سمجھنے والے ہیں وہ اس لفظ سے جو معنی عام طور پر لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر خودداری بہت ہو، جس کو تو ہم کہتے ہیں اس کی خودی بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1914 کے اندر اقبال نے اپنی فلسفہ خودی جب پیش کیا، اقبال نے اسرار خودی اس کی کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی، تو صوفیاء کی ایک جماعت نے باقاعدہ تحریک شروع کر دی، کہ اس کا اعلان کر دیا اقبال کے خلاف کہ یہ جو ہے یہ تو لوگوں کو تکبر کی تعلیم دے رہا ہے، اس کی طرف جو ہے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو پھر اس پہ جا کر تو 1920 میں جا کر اقبال نے اپنا واضح کیا موقف کہ میرا جو خودی کا تصور ہے وہ والا تصور نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے، جو سمجھتے ہیں آپ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ صوفیاء کے اندر جو ہمارے عام جو بر صغیر کا ہم خاص طور پہ جو خطہ لیں اس کو، تو یہاں پر تو اسلام جو ہے اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اس کا تصوف کا۔ تو تصوف کے اگر آپ لوگوں میں جو اس کے جو دائرہ ہے یا اس کا جو ان کے جو سرکلز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کیا چیز دیکھیں، کیا تصور دیکھتے ہیں؟ وہاں پر آپ نفس کشی، اپنی میں کو مارنا، وہ جو تصور اقبال دے رہا ہے، یا وہ اقبال نہیں دے رہا بلکہ وہ جو معروف تصور ہے خودی کا، خودداری والا، جس میں تکبر کا ایلیمنٹ ہے، تو وہاں پر آپ کو تو نظر آتا ہے کہ تکبر کو مارو، اپنی میں کو مارو، سیلف اینیہیلیشن جسے ہم کہتے ہیں، فنا فی اللہ، اللہ کی راہ میں فنا کر دو اپنے آپ کو، ختم کر دو اپنے آپ کو۔ جبکہ اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ یہ فنا فی اللہ والا نہیں ہے، وہ بقا باللہ کا تصور ہے، کہ اپنے اس سیلف کو پریزرو کرنے کی بات کرتا ہے وہ۔ اس کا جو تصور خودی ہے وہ اس کے اندر ذات کو ختم کرنا نہیں ہے، اجتناب یا گریز نہیں ہے، اس کا جو تصور خودی ہے وہ ایک ہر کی تصور ہے، انسان کا ایک ہر کی تصور پیش کرتا ہے وہ۔ اور حرکت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آگے بڑھاتی ہے، حرکت گریز کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ اچھا، اقبال کو فکر اسلامی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ فکر اسلامی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کی جو صحیح جو تھاٹ ہے، صحیح فکر ہے، جو اس سے پہلے دو مجدد فکر اسلامی کے گزرے ہیں۔ ایک جو تھے وہ جو پہلے مجدد جو گزرے ہیں وہ ابن تیمیہ ہیں اور امام غزالی ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم، کہ جب وہ گریک فلسفی جو ہے اس کا جب حملہ ہوا ہے بنو عباس کے دور میں، تو اس کا جو توڑ کیا ہے، اس کا منطق کا، اس فلسفے کا، وہ ان دو لوگوں نے کیا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جو اسلامی فکر تھی اس کو آ کر انہوں نے ہلا دیا تھا ایک دفعہ، اس یونانی فلسفے نے، یونانی منطق نے، وہ سقراط، افلاطون، ارسطو کی جو منطق تھی، تو اس کا جو کاؤنٹر کیا، اس چیلنج کو جو کاؤنٹر کیا جنہوں نے آ کر، وہ امام ابن تیمیہ نے کیا ہے اور امام غزالی نے کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فکر اسلامی کے جو پہلے مجددین ہیں وہ یہ دو افراد ہیں۔ اسلام کا جو صحیح تصور تھا اس کو واضح کیا، اور ان دو تصورات جو باطل جو آ رہے تھے، جو کہ مسلمانوں کو متزلزل کر رہے تھے، اس کو جو ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اس کو کاؤنٹر کیا۔ اور دوسری جو مجدد جو ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں فکر اسلامی کے، وہ ہیں شیخ احمد سرہندی، کہ جو اکبر نے جو دین اکبری یہاں پر ایجاد کر لیا تھا، جب اس کو جو کچھ لوگوں نے، فیضی اور فوز اور فیضی تھے، دو علماء تھے بہت بڑے بڑے، تو انہوں نے اس کو قائل کیا کہ 1000 سال ہو گیا، اور کسی بھی امت کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، تو اب یہ امت محمدی کا 1000 سال گزر گیا، تو اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو اب اس نے ایک نیا دین جو ہے وہ پیش کیا، جس کو دین اکبری کہتے ہیں، جس کو سارے مذاہب کو اس نے ملغوبہ بنا کر ایک کھچڑی بنا کر پیش کر دی، جس میں سارے راضی ہوں، ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور عیسائی بھی ہوں، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں ان کا سارا ایک بدھ مت بھی ہوں، ان کی جو چیزیں کامن تھیں وہ اٹھا کر ایک ملغوبہ سے بنا کر پیش کر دیا۔ تو اس کو کاؤنٹر کیا ہے پھر شیخ احمد سرہندی نے۔ اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں مجدد الف ثانی، یعنی پہلا جو 1000 سال کے بعد جو پہلا مجدد آیا ہے وہ مجدد الف ثانی ہے۔ اس کے بعد جو چیلنج آیا ہے مسلمان امت کو یا امت مسلمہ کو، وہ آیا ہے سائنس کی طرف سے، جو جدید چیلنج جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو نیوٹونین فزکس آئی ہے، اس کا ایک جو بیکلیش آیا مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی جو فکر تھی اس کے اوپر، جو چیلنج بن کر آیا ہے، وہ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہیں علماء، وہ متزلزل ہو گئے،
آپ سر سید احمد خان جیسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس جو ریولوشن، ایک سائنٹیفک ریولوشن دنیا میں آیا ہے، وہ جو ایک امپیکٹ تھا، اس کا اثر اتنا لیا انہوں نے کہ انہوں نے قرآن کے بہت ساری چیزوں کو سائنس کے فنومنا کے اندر ڈھالنے کے چکر میں اس کا انکار کر دیا. مثلا جنات کا انکار کر دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا کہ معجزے ہوتے نہیں ہیں. وہ حضرت موسیٰ نے جو چھڑی ماری تھی، وہ پانی جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ مد و جزر تھا اصل میں. جب وہ گزر رہے تھے تو مد تھا، تو جب وہ ڈوب گئے تو اسا جزر آ گیا. اسی طرح جنات کے بارے میں کہا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ انسانوں کی یہ کیفیت ہے. جب انسان بہت غصے میں ہوتا ہے تو وہ آگ بگولا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جن سے اسے تشبیہ دی گئی ہے. اب وہ اس فکر، وہ جو ہے سائنٹیفک جو آپ کو ایک چیلنج آ رہا ہے، وہ اتنا آپ کو پوزیس کر رہا ہے کہ آپ اس کو آنسر نہیں کر پا رہے. اسے ساری آپ کی جو بنیادیں تھیں ان کو ہلا دیا. تو ایک چیلنج آیا فزکس کی طرف سے. دوسرا چیلنج جو آیا ہے وہ آیا ہے بائیولوجی کی طرف سے، اور وہ تھا ڈارون کا. جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا، وہ کیا تھا؟ انسان تصور، نظریہ ارتقاء اس کا کیا تھا ڈارون کا؟ کہ انسان ایک جانور ہے. یہ ارتقاء ہوا ہے اینیمل کنگڈم کے اندر، اور اس ارتقاء کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اس کی ایک مرحلہ ہے جو انسان پر مشتمل ہے، یا کہہ لیں کہ چوٹی ہے. اس ارتقاء کے چلتے چلتے وہ بندر تھے، بندروں سے انسان بن گئے. اب انسان جو ہے وہ نرا جانور ہے، جیسے دوسرے جانوروں کی طرح ہے. فرق بس یہ ہے کہ ان میں عقل کم ہے، اس میں عقل زیادہ ہے. ان کے حواس جو ہیں، سینسیشنز جو ہیں، وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. اس کی جو حواس ہیں وہ ویل ڈیولپڈ ہیں. جو اتنا سا فرق ہے، کوانٹیٹیو فرق ہے، کوئی کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے. یعنی مقدار کا فرق ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے. عقل آپ میں زیادہ، ان میں کم ہے. اب جو نیوٹن کا جو چیلنج تھا بن کر آیا فزکس کا، وہ تو ریفیوٹ ہو گیا جب آئنسٹائن کا نظریہ اضافت آیا، لا آف ریلیٹیوٹی آیا. اس سے پہلے جو نیوٹن کی فزکس تھی، اس میں تو یہ تھا کہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ ایبسولوٹ ہیں. جو سائنس جو بتا رہی ہے، وہ سائنٹیفک جو بھی آپ کے سامنے تھیوری آ رہی ہے یا کوئی بھی سائنٹیفک فینومینا آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے، وہ ایبسولوٹ ہے، ہمیشہ وہ پائیدار ہے، حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے. تو آئنسٹائن نے آگا کہ نہیں، سب کچھ ریلیٹیو ہے. اب وہ ایبسولوٹنس جو تھی سائنس کی، اس کو سائنس نے ہی آ کے، سائنس کا توڑ تو سائنس نہیں کر لیا آ کے، یعنی فزکس کا توڑ کہہ لیں، سائنس کریں گے، فزکس کا توڑ جو تھا اس کو فزکس نہیں کر دیا. اس چیلنج کو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی اس میدان میں اترنے کی. لیکن جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا، اس کے جو اثرات پھیلے ہیں وہ تمام فیلڈز کے اندر گئے ہیں. وہ سائیکالوجی میں گئے ہیں، وہ فلسفے میں گئے ہیں، وہ آپ کے معاشیات کے اندر گئے ہیں. معاشی حیوان نہیں کہتے انسان کو کہ یہ معاشی حیوان ہے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے نا. وہ آپ کی تمام سوشل سائنسز کے اندر اس کے اثرات گئے ہیں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے، کہ انسان ایک اینیمل ہے، ایک جانور ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہیں پر نیوڈ سوسائٹیز بن رہی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ ایل جی بی ٹیز کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ گلٹ فری سوسائٹیز بن رہی ہیں، گلٹ فری موومنٹ چل رہی ہیں کہ انسان کو گلٹ سے آزاد کرو. کیوں ہو رہی ہیں یہ؟ کہ انسان کو نرا جانور سمجھا جا رہا ہے. اور جانوروں میں تو یہ ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، یہ حدود و قیود نہیں ہوتی، کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی. یہ ماں ہوتی ہے، یہ بیٹی ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے. تو جب ان میں نہیں ہے تو یہ ان میں کیوں ہے تو یہ بھی جانور. تو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جانے لگا. یہاں تک آپ دیکھیں نا کہ اب جو ہے وہ
یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ سوشل انجینئرنگ پروگرام لانچ ہو گیا. عالمی سطح کے اوپر جو ہے اس تہذیب نے اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی جد و جہد شروع کر دی. حتیٰ کہ اگر آپ اپنی بیوی جو ہے اس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحبت کرنا چاہتے ہیں اور وہ راضی نہیں ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے میں تو آج میں نے صحبت کرنی ہے, تو اس کو میرٹل ریپ کاؤنٹ کیا جائے گا. ہمارے ہاں پہلے ریپ کا تصور کچھ اور تھا, تو اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اگر زبردستی صحبت کریں گے تو میرٹل ریپ کہلائے گا. وہ شادی آپ نے کرنی ہے, یہ بھی امورل ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اور بیوی جو ہے لے کر اکٹھی کریں آپ. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی نہیں کرنا آپ نے کہ اگر اس کی رضا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اگر کریں گے اس کو فورس کریں گے تو پھر جو ہے وہ میرٹل ریپ کہلائے گا. تو یہ انسان جو ہے اس کے بارے میں اس قسم کی سوچ پیدا ہوئی اور یہ اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. پاکستان جیسا ملک, یہاں پر ابھی آپ کی لیجسلیشن ہوئی ہے 2-3 سال پہلے, ٹرانسجینڈر لا بنائے پاس ہوا ایک, کہ کوئی شخص جو ہے وہ مرد ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو فیمیل جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ نادرہ میں جائے گا اور وہ اپنے جو قانونی لوازمات ہیں وہ پوری کر کے تو اپنے آپ کو فیمیل کے کھاتے میں ڈلوا لے گا. یعنی عورت لکھا ہوگا اس کے شناختی کارڈ کے اوپر, ہوگا وہ مرد. تو کیا نکلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہنے کو کہا جاتا ہے, اب ہمارے ہاں سائیکالوجی میں اس کی ڈیبیٹس ہیں کہ ہارمونل چینجز آ جاتے ہیں لوگوں کے اندر, کہ ہمارے اندر فیمیل ہارمون بھی ہوتا ہے, میل ہارمون بھی ہوتا ہے. تو اگر ہمارے اندر فیمیل ہارمونز کی تعداد مقدار بڑھ جائے تو ہمارے اندر خواتین جیسے رجحانات پیدا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر فیمیلز کے اندر میلز کے ہارمونز زیادہ ہو جائے تو ان کے اندر میل ٹینڈنسیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ ایک بایولوجیکل میکینزم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اس میکینزم تک تو ریئلائز کرنا ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. اب کسی کی کوئی مجبوری ہے, اگر یہ بایولوجیکل اس کے اندر امپلس ہے یا رجحان ہے تو اب آپ اسے تو نہیں روک سکتے, تو آپ کو ان کو ایکسیپشنل کیس کے طور پر ڈیل کرنا پڑے گا, ان کو اسپیس دینا ہوگی آپ نے ان کو. لیکن جب آپ اس کو ذرا آگے بڑھا کر جائیں, اس کو مزید آگے ایکسٹینڈ کر کے آپ کہیں کہ یہ اگر اس کے اندر بایولوجیکل ٹینڈنسی جس کے اندر ہارمونز فیمیلز والے زیادہ ہو گئے ہیں, اب اس کے اندر فیمیل ٹینڈنسیز پیدا چونکہ ہو گئی ہیں, تو آپ اس کو یہ اجازت دیں کہ یہ جا کر فیمیلز کے کھاتے میں اپنے آپ کو لکھوائے. اب یہ بڑی باریک سی جو ہے بات سمجھنے والی ہے کہ ایک مرد ہے وہ ایکچولی میڈیکلی وہ مرد ہے, اس کے اندر ہارمونل امبیلنس پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خواتین میں لکھوا لیتا ہے. اب وہ جا کر کسی, چونکہ وہ کاغذات میں خاتون ہے, اب وہ خاتون بن کے کسی مرد کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. لیگلی ٹھیک ہو گیا نا کام, ہوا کیا؟ سیم سیکس میرج. مرد کس سے شادی کر رہا ہے نا, ایکچولی صرف کاغذوں کے اندر قانونی طور پر ہیر پھیر ہو رہا ہے. تو یہاں تک دنیا پہنچ گئی ہے. جب آپ انسان کو سمجھیں گے یہ کہ یہ ایک نرا حیوان ہے, تو پھر اس کے اندر اخلاقی قدروں کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس کا دل چاہے کرے. اس چیلنج کو کاؤنٹر کیا ہے اقبال نے اپنے اس فلسفہ خودی کے ذریعے سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فکر اسلامی کا مجدد ہے پچھلی صدی کا اقبال, کہ اس نے جو تصور پیش کیا ہے انسان کا وہ مختلف ہے اس تصور سے جو ڈارون نے پیش کیا ہے. اقبال جس تصور کی بات کرتا ہے وہ قرآن سے ماخوذ ہے. اس کو ذرا سمجھنے, اقبال کے اس تصور خودی کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھ لیں آپ. ایک تمہیدی باتیں ہیں کچھ, وہ آپ سمجھ لیں. دیکھیں انسان جو ہے عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں مرکب ہے 2 چیزوں کا, ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. اس جسم کا جو ماخذ ہے, جو سورس ہے, وہ یہ مٹی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو جو سورس ہوتا ہے اس سورس کی طرف ہی
میلان ہوتا ہے. اس جسم کا سورس، اس کا ماخذ چونکہ زمین ہے، تو اس کا جو رجحان ہے، جو اس کا میلان ہے، وہ زمین کی طرف ہی ہے، یعنی دنیا. وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس کی زینت ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں اٹریکٹ کرنے والا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں اس کے ذریعے سے کہ کون ہے جو تم میں سے بہترین عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر آگے کیا ہے کہ ہم آزمائیں گے اس کے ذریعے سے، یعنی یہ دنیا کی جو اٹریکشن ہے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ تمہیں کھینچے گی اپنی طرف. اچھا، اس جسم کا سورس چونکہ ماخذ یہ زمین ہے، تو اس کی تمام نیڈز کی گریٹیفیکیشن بھی یہیں سے ہوتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے، آپ پانی پیتے ہیں زمین سے نکلتا ہے، آپ سانس لیتے ہیں وہ آکسیجن بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے. اس جسم کی تمام ضروریات اس زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس کا میلان اس طرف ہے. جہاں سے ہماری نیڈز کی گریٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری سارا رجحان اسی کی طرف ہوتا ہے نا، میلان اسی کی طرف ہوتا ہے نا. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا، اس کی کل کائنات اس کے والدین ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری نیڈز وہاں سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا وہ اپنے والدین سے جو سیپریشن ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ چپکا رہتا ہے اپنے ماں باپ کو. اسی طرح اس جسم کی تمام نیڈز چونکہ دنیا سے پوری ہوتی ہیں تو اس کا رجحان، فطری میلان وہ اس دنیا کی طرف ہی ہے. اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں اسے. پر ملائکہ سے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو ہے وہ ایک بشر تخلیق کرنے جا رہا ہوں، جب میں اس کی نوک پلک کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی نوک پلک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں اس میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو گر پڑے تمام کے تمام ملائکہ اس کے آگے سجدے میں. تو یہ روح تھی جس کی وجہ سے انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا. اب اس کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑے سے آپ کے ذہن میں نا میں کچھ ہلچل پیدا کروں گا. جو روایتی تصورات، کیونکہ اقبال کے اس تصور کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ جو روایتی ہمارے جو ٹریڈیشنل جو ہمارے کانسیپٹس بن گئے ہیں اس کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے. تو کچھ بنیادی چیزیں سمجھ لیجئے جو اگر آپ ایبزارب کر گئے تو پھر آپ کے لیے یہ سمجھنا اس کو آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ جو روح ہے اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں عمومی تصور یہ ہے کہ روح جو ہے وہ جب انسان جو ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. تو یہ تصور غلط تصور ہے. روح کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو روح کو نکال لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا پرپز ختم ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں، ہمارے اس وجود میں. آپ دیکھیں اس کی کیا میں مثال دلیلیں دے سکتا ہوں آپ کو کہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور اس کی 4 چیزوں کا تعین کر دیا جاتا ہے. اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سعید کتنا ہوگا یعنی نیک کتنا ہوگا، اور اس میں یہ شقی کتنا ہوگا، اس میں شر کتنا ہوگا. اب یہ طے ہو گیا. اب یہ 4 ماہ کے بعد جو فرشتہ آ کر روح پھونک رہا ہے، اس سے پہلے جو 4 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا وہ لیونگ نہیں تھا؟ روح نہیں تھی. تو ایوری سنگل سیل از اے لیونگ آرگنزم. آپ یہ میٹرک میں پڑھتے ہیں بایولوجی کے اندر. تو انسان تو ملینز آف سیلز کا مجموعہ ہے. آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھیں، جا کر بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی موومنٹ آپ دیکھیں، پورا سٹرکچر ہوتا ہے، اس کا برین ہوتا ہے، اس کی باڈی کے تمام آرگنز ہوتے ہیں، وہ فنکشنل ہوتے ہیں، وہ موو کر رہا ہوتا ہے. تو روح تو بعد میں آئی، 4 ماہ کے بعد آئی. اچھا، اسی طرح آپ اور دلیل دیکھ لیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں
تو ہمارے آرگنز بہت سے زندہ ہوتے ہیں نا مرنے کے بعد بھی، جن کو ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر روح کا نکل گئی تھی تو پھر آرگنز کو بھی ڈیڈ ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دو بڑی بنیادی، ایک میں نے آپ کو سائنٹیفک دلیلیں دے دی جو فیکچول دلیلیں ہیں کہ بھئی یہ روح کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندہ رکھنے والی جو چیز ہے وہ ہے جان. یہ جان ہماری نکل جاتی ہے تو ہماری موت ہو جاتی ہے. اچھا، اب ایک اور بات، جان اور روح میں کیا فرق ہے؟ جان جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ایک فارم آف انرجی ہے جو تمام جانداروں کے اندر موجود ہے. اچھا، ایک اور تصور جو ہے وہ یہ ذرا تھوڑا سا مزید اگرچہ جو ہے وہ بیان کرنا مشکل ہے. وہ ایک ڈیبیٹ ہے کریشنزم ورسز ایوولوشن. کریشنزم کا تصور یہ ہے، جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، پہلا انسان حضرت آدم تھے. مٹی کا ایک زمین میں مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا اور اس کے اندر روح پھونکی گئی اور پھر انہی کی پسلی میں سے حضرت حوا کو نکالا گیا. یہ کریشنسٹ فلسفی ہے. اور پھر ان کے چونکہ پہلے انسان وہ تھے تو پھر اب آگے نوع انسانی نے کیسے بڑھنا تھا، تو شروع میں بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کی جاتی تھی. شریعت میں اس وقت الاؤڈ تھا. تو اس طرح نوع انسانی آگے چلی. پھر ایک سٹیج پہ جب یہ پھیل گئے کافی تو پھر جا کر وہ ان کو بند کر دیا گیا، جس کو ہم انسیسٹ کہتے ہیں. اس کو شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ کزنز کی آپس میں میرجز ہو سکتی ہیں لیکن بہن بھائیوں کی آپس میں حرام قرار دے دی گئی. یہ کریشنسٹ فلسفی ہے. ایوولوشنسٹ جو یا کریشنزم کا نظریہ ہے، فلسفی نہیں، نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے تھیوری، کوئی فیکچول بات نہیں، فیکٹ پر بیس نہیں ہے یہ، لیکن مقبول عام اسی کو حاصل ہے. 99% یا 99.99% آپ کو جو مذہبی لوگ جو ملیں گے نہر اس میں آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ ان کو اس کریشنسٹ فلسفی کے قائل ہیں، اس نظریے کی، اس تھیوری کے قائل ہیں. اس کے حق میں کچھ حدیثیں بھی ہیں کریشنزم کے حق میں. دوسرا نظریہ ہے ارتقاء کا، ایوولوشن کا. وہ نظریہ یہ ہے کہ انسان سے پہلے بھی انسان تھے، حضرت آدم سے پہلے بھی انسان تھے، اور ان انسانوں میں سے حضرت آدم کو چنا گیا اور ان میں روح پھونکی گئی. اس کے اشارے قرآن میں ملتے ہیں. سورہ آل عمران کے اندر آیا ان اللہ اصطفیٰ لی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، تمام عالموں پر. اب آپ نے کلاس کا اپنی اگر فرض کریں ایک CR بنانا ہے تو اپنی کلاس میں سے ہی بنائیں گے نا، کسی اور کلاس میں سے تو نہیں لیں گے جا کر. یا آپ نے اپنا ایک لیڈر بنانا ہے تو اپنے میں سے لیں گے نا، انسانوں میں سے لیں گے نا، گدھوں میں سے تو نہیں لیں گے جا کر. تو اب خلافت کی بات اگر ہو رہی ہے تو بات تو خلافت کی ہو رہی ہے نا. اللہ نے چنا کس چیز کے لیے؟ تو آل عمران یعنی حضرت موسیٰ کے والدین. تو حضرت موسیٰ کی جو آل ہے، حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا نا. تو حضرت موسیٰ اور ہارون کو چنا ہم نے علی العالمین، یعنی ارد گرد کے باقی جو انسان تھے ان میں سے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو چنا. ہم نے آل ابراہیم کو چنا، یعنی اور جو انسان تھے ارد گرد ان میں سے ہم نے آل ابراہیم کو چنا. نوح کے ارد گرد جو اور لوگ موجود تھے ان میں سے ہم نے نوح کو چنا. تو آدم کی بھی تو بات ہو رہی ہے، ان اللہ اصطفیٰ لی آدم، ہم نے چنا آدم کو. پک اینڈ چوز تبھی ہوتی ہے جب آپ کے پاس یو ہیو آپشنس. اسی طرح اور جگہ جہاں اس کا اشارہ ملتا ہے قرآن مجید میں وہ ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 کے اندر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تخلیق کیا، کم جمع کا صیغہ ہے،
یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کی تخلیق ہو رہی ہے. ثم صورناکم، پھر ہم نے ان کی نوک پلک کی، فائن ٹیوننگ کی ہم نے. پھر کم جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگ تھے جن کی نوک پلک ہو رہی تھی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. یہ سنگولر آ گیا، یعنی وہی جو ایولیوشنسٹ بات کرتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی لوگ تھے، تو ان میں سے آدم کو کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اس میں روح پھونکی گئی اور اس کو سجدہ کروایا گیا. ایک اور بھی دلیل جو ہے وہ دی جاتی ہے جو اس کے اندر، وہ ہے سورہ بقرہ کی شروع کے اندر ہی ہے. وہ جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ میں اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ یہ اس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ تو فساد مچائے گا جا کر. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب بیشتر مفسرین نے جو اس کی جو وجہ بیان کی، ابھی ملائکہ نے یہ سوال کیوں کیا اللہ سے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسان سے پہلے ایک با اختیار مخلوق چونکہ جنات تھے، تو ان کے سامنے جو آبزرویشن میں تھی وہ جنات کی حرکتیں تھیں، تو ان کو دیکھ، اپنے اس آبزرویشن کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ بھی تو ایک با اختیار مخلوق ہے، اس نے بھی فساد ہی مچانا ہے، اس کو تو خلافت دے رہا ہے. ایک رائے اور بھی ہے کہ جو آدم سے پہلے انسان تھے they were soulless. روح چونکہ خیر کا منبع ہے، وہ ان میں تھی ہی نہیں، تو وہ سراپا شر تھے وہ. تو ملائکہ کے سامنے جو ہے وہ والا انسان تھا جن کو انہوں نے دیکھا تھا جو فساد مچایا ہوا تھا. روح کا ملائکہ کو بھی علم نہیں تھا، اس کی ریئلائزیشن تھی، کیونکہ ملائکہ سے بھی پہلے جو کریشن ہوئی ہے وہ ارواح کی ہوئی ہے. جنات کی کریشن ملائکہ کے بعد ہوئی ہے. یہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے، یہ جسمانی وجود سے ہم کہتے ہیں، اس کی کریشن بھی ان کے بعد ہوئی ہے، لہذا ان کا ان کو پتہ ہے. لیکن ارواح جو ہیں وہ ملائکہ سے بھی پہلے کی تخلیق ہے چونکہ، لہذا اس کی ان کو سمجھ نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مسجود ملائک بھی کیوں بنایا؟ اسی روح کی وجہ سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں اس میں سے. اب یہ اس کو لٹرل میننگز میں نہیں لینا چاہیے، میں اپنی روح میں سے پھونک دوں یعنی اللہ کی روح ہے جیسے، اب یہ گمراہی ہو جائے گی. اس کو سمجھ لیں ذرا ایسے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ، اب میرا ہاتھ میرے وجود کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں میری اینک میرے وجود کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ایک ہی پوزیسو ناؤن یوز کر رہا ہوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جب اپنی روح میں سے پھونک دوں، اس سے مراد یہ نہیں لے لینی کہ اللہ کی روح، بس اس کا یہاں تک سمجھ لیں کہ اس کا بہت قرب کا کوئی تعلق ہے اللہ سے، جس کی وجہ سے اس کو انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا ہے. اچھا، اب یہ جو روح ہے، اب یہ جو کریشنزم کا یہ جو ایولیوشنسٹ پرسپیکٹو ہے، اس کے مطابق ارتقاء ہوا ہے اس کائنات کا. پہلے جو ہے یہ اس کائنات بگ بینگ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ کائنات تخلیق ہوئی، پھر یہ زمین کا تخلیق ہوئی، پھر اس زمین کی تخلیق کے اربوں کھربوں سال کے بعد یہاں پر خشکی کا ہے. پہلے زندگی کا آغاز ہوا تھا سمندروں میں، پھر اس کے بعد خشکی پر جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوا یونی سیلولر آرگنزمز سے. آپ میٹرک کے اندر پڑھا ہوگا آپ نے یونی سیلولر آرگنزمز، یک خلیے کہتے ہیں جنہیں، امیبا، الجائے، یہ جو تھے یونی سیلولر آرگنزمز تھے. یہاں سے آغاز ہوا. اب وہ دیکھیں سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے وہ کیا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں نا خطبہ نکاح کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، نو انسانی سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اتقوا ربکم الذی خلقکم،
تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ، ایک نفس واحدہ سے. اب اس کو عام طور پر مفسرین جو ہیں وہ نفس واحد، آپ ترجمے پڑھیں گے نا تو اس میں نفس واحدہ لکھا ہوا ملے گا یا آدم لکھا ہوا نظر آئے گا ترجمے میں، اور مفسرین نے اس سے مراد نفس واحدہ سے آدم ہی لیا عموماً. سوال یہ بنتا ہے کہ آدم کا اللہ کو قرآن میں جہاں بھی ذکر کرنا پڑا، اللہ نے نام لے کر کیا آدم کا. اگر یہاں مراد آدم ہی تھے تو پھر آدم لکھ دیتا اللہ، نفس واحدہ کیوں لکھا ہے یہاں پر؟ تو جو ایوولوشنسٹ پرسپیکٹو رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے مراد یہاں پر نفس واحدہ سے یونی سیلولر آرگنزم ہے، نفس واحدہ. اور یہاں سے پھر آگے ایوولوشن سٹارٹ ہوا ہے. وہ یونی سیلولر جو تھے وہ پھر ایوالو ہوتے ہوتے ملٹی سیلولرز میں آئے، ملٹی سیلولرز سے ہوتے ہوتے پھر وہ اس کا چوٹی ہے، اس کا کلائمیکس ہے اس ایوولوشن کا ہومو سیپین. یہ انسان کا سائنٹیفک نیم ہے. اب سوچیں آپ، ارتقاء شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بگ بینگ سے. وہ اس کا کلائمیکس کہاں پہنچ رہا ہے ارتقاء کا ہوتا ہوتا؟ خربوں سال. ایک پروسیس ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو گزار کے پہنچا کہاں پر ہے اس کی چوٹی، اس ارتقاء کی، وہ ہے یہ انسان. اسی لیے وہ کہا ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. دو عالم یکجا ہوتے ہیں تو یہ آدمی بنتا ہے. اس فزیکل ورلڈ جو ہے، یہ دنیا، یہ کائنات، اس کا کلائمیکس ہے یہ انسان کا جسمانی وجود. کریشن کا کلائمیکس ہے، عالم خلق جسے ہم کہتے ہیں. اور عالم امر جو اس عالم خلق سے پہلے کی چیز ہے، جو فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے، غیر مرئی ہے. فزیکل تو ہم کہتے ہیں فزیکل ورلڈ جو ہماری حواس کی حدود میں آ جاتی ہے، وہ میٹا فزیکل ورلڈ جو ہے اس کی شے ہے، یہ اس کی بھی چوٹی ہے جو وہاں کی کریشن ہے، وہ ہے روح. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق یدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے. تو یہ جو مفسرین اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ خلق یدیا سے مراد میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ دو عالم ہیں اس کے اندر یکجا، عالم امر اور عالم خلق. اب یہ چوٹی کی تخلیق ہے انسان، جس کو مسجود ملائک بنایا گیا. اور کہاں ایک ڈارون کا تصور ہے جو کہہ رہا ہے یہ نیرا حیوان ہے. یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ انسان جو ہے یہ کتنی بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی چوٹی کی تخلیق ہے یہ. اب یہ جسم ہمیں کھینچتا ہے دنیا کی طرف، یہ روح ہے ہمیں وہ جہاں سے آئی ہے وہ ادھر کھینچتی ہے. ہر چیز اپنے منبع کی طرف کھینچتی ہے، اپنے اصل کی طرف کھینچتی ہے. جسم جہاں سے آیا اس کی غذا کا بندوبست وہاں سے ہوتا ہے، روح جہاں سے آئی ہے اس کی غذا وہاں سے آتی ہے. اسی لیے قرآن میں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جو کہ روح کی غذا ہے. اب اس کی جو ہے وہ اس کی اٹریکشن جو ہے، اس کا میلان جو ہے روح کا، وہ اللہ کی طرف ہے. اب یہ ایک ٹگ آف وار ہے ہمارے انسان میں، ایک روح کی اور ایک جسم کی. جسم دنیا کی طرف کھینچتا ہے، روح اللہ کی طرف کھینچتی ہے.
کس کو کھینچتی ہے؟ ایک تصور یہ ہے کہ جسم روح کو کھینچتا ہے، روح جسم کو کھینچتی ہے. ٹگ آف وار تو یہی ہوئی نا. اقبال کا جو تصور ہے وہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے ایسی بات. اقبال کہتا ہے اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. وہ ایک تیسری چیز کی بات کر رہا ہے، یعنی کہہ لیں ٹرینٹی. جو خودی کا تصور ہے وہ ٹرینٹی کی فارم میں ہے. ایک تیسرا وجود بھی ہے، وہ ہے میں. یہ میرا جسم ہے، یہ میری روح ہے. تو اس کا مطلب میں کوئی اور ہوں نا. آپ میرا ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں تو نہیں ختم ہو جاؤں گا. میری ٹانگ کاٹ لیں گے تو میں تو پھر بھی رہوں گا. تو یہ ایک تیسری اینٹٹی ہے. اچھا، قرآن مجید میں آیا ہے کہ کیا جو محشر کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہاں پر کیا ہے کہ تمہارے ہونٹ سی دیے جائیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ یعنی کوئی آرڈرنگ اتھارٹی ہے نا کوئی جس کو وہ اوبے کر رہے تھے. وہ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے بدبخت نے یہ کہا کہ ادھر جا تو یہ کام کر تو یہ کام کر. میں نے تو آرڈر کو اوبے کیا، اپنے کہا اس نے تھا. یہ سزا اور جزا کس کو ہوگی؟ روح کو ہوگی کوئی. وہ تو سراپا خیر ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وہ تو ہمارا اس کا فنکشن ہی ہے ہمارے اندر. یہ جو ہم گلٹ جسے کہتے ہیں نا، ضمیر کی لعنت ملامت، یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے بندے کو نہیں پتہ چلتا، وہ تو سیٹسفائی ہو جاتا ہے ہمارے جھوٹ سے. لیکن ہمارے اندر ہم ایک چیز کوئی چٹکیاں کاٹ رہی ہوتی ہے. وہ کون ہوتا ہے جو چٹکیاں کاٹ رہی ہوتی ہے کہ یہ تم نے غلط کام کیا؟ اور آپ کوئی اچھا کام کریں تو ایک تسکین جو اندر مل رہی ہوتی ہے، ایک تھپکی اندر سے کون دے رہا ہوتا ہے بیٹھا ہمیں؟ ہم بہت سی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ اٹھاتے ہیں. سچ بولتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نتیجے میں ہمیں پنشمنٹ ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اندر سے ہمیں ایک تسکین مل رہی ہوتی ہے، ایک تھپکی مل رہی ہوتی ہے. ہم رشوت نہیں لے رہے، فاقے کاٹ رہے ہیں. کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کہ اندر کوئی ہے جو تسکین تھپکی دیتا ہے، اس کا بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. وہ ہے یہ روح، یہ ہے اس کا فنکشن. جب اس جسم کا خاتمہ ہو گیا، اس جسمانی وجود کا ختم ہو گیا، ہماری موت ہوگی اس جسم کی، تو اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اس لیے اسے قبض کر لیا جاتا ہے. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں سے وہ آئی تھی وہاں گئی. تو وہ تو سراپا خیر ہے، اس پر کیا عذاب ہونا. اور جسم کے بارے میں بار ہے قرآن میں کہ یہ گواہی دے گا. تو اس کا مطلب ہے کوئی اور وجود ہے جس کی اصل میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اور وہ ہوں میں. یہ جسم اور روح دونوں اپنا جو زور لگا رہے ہیں وہ مجھ پر لگا رہے ہیں. جسم کہہ رہا ہے میری مانو، روح کہہ رہی ہے میری مانو. اب میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. اب جو اسلام ہمیں تصور دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل چیز ہے بیلنس کریٹ کرنا. صرف جسم کی طرف لگ جاؤ گے، اس کی خواہشات پوری کرنے لگ جاؤ گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں تفکر نہیں کرتے، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اور دوسری طرف آپ چھوڑیں گے دنیا کی ساری چیزیں ختم، نفس کشی، نفس کشی.
اور نفس کی میں نے نفی کرنی ہے اس کی، جسم کی ہر خواہش کو نفی کرنی ہے اس کی، میں نے صرف جو ہے وہ روح کی طرف جانا ہے. تو اس کو بھی کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام. یہ بھی ایک ادھر اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا، ان دونوں ایکسٹریم سے منع کیا گیا ہے. درمیان میں رہنا ہے، بیلنس کریٹ کرنا ہے، ان دونوں کو ان لائن لانا ہے. یہ ہے آزمائش اصل میں میری، یہ ہے میرا اختیار جس کی بنیاد پر میں اکاؤنٹیبل ہوں گا. یہ ہے اصل میں حقیقت انسان کی. یہ ہے اقبال کا فلسفہ خودی کہ اپنے آپ سے بلا دینا. جو بات کر رہا ہے اقبال، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، اب آپ اس کو پڑھیں ذرا، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقبال جو ہے اس سے فلسفہ خودی جب ایکسٹریکٹ کر رہا ہے تو اس سے مراد کیا لے رہا ہے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں اسے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے نتیجے میں، یعنی اس کے اب نتیجہ کیا ہوگا، یعنی کہ سزا پھر الگ دے رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے بلایا تو پھر سزا تمہاری یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس کے نتیجے میں انہیں غافل کر دیا، انہیں بھلا دیا اپنا آپ. اب آپ کی حقیقت کیا ہے، اس سے انسان پھر انسان سمجھتا رہے. انسان اپنے آپ کو جانور ہی سمجھے گا اور کیا سمجھے گا جب اس حقیقت سے وہ غافل کر دیا گیا، اسے اس کا کھانا ہی بند کر دیا گیا، اس کو دیکھنے کا، اس تک پہنچنے کا، اس تک رسائی حاصل کرنے کا. تو وہ اپنے آپ کو نیرا حیوان ہی سمجھے گا، جانور سمجھے گا. سمجھتا رہے. وہ جو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جا تجھے تیرے حال پر چھوڑا، اس سے بڑھ کر تیری سزا بھی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، جو جس طرف کا رخ کرتا ہے میں اسے ادھر ہی موڑ دیتا ہوں. اگر کسی نے طے کر لیا ہے کہ اس نے نہیں پہنچنا یہاں پر، اپنی اس حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں کرنی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اسے کہتا ہے کہ جا، پھر جہاں ہے وہیں پر رہ تو. اب یہ جو میرا پوٹینشل ہے جسے ہم خود ہی کہہ رہے ہیں، اپنی حقیقت تک پہنچنا، اس کو جاننا، اس کو ہم اچیو کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پوٹینشل رکھا ہے، تو اس پوٹینشل کو ایکسرسائز کرنے کا، اس کو یوٹیلائز کرنے کا کوئی راستہ بھی تو رکھے گا نا. تو اسی کے لیے اس نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ ہیں تمہارے رول ماڈل. اس راستے پر چلو گے تو اپنے اس مقام کو پا سکو گے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اس نے تفویض کیا تھا تمہارے لیے، جو اس نے چنا تھا تمہارے لیے. سورہ 3 میں ہے نا کہ ہم نے تو اس کو احسن تقویم پر بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جا کے گرتا ہے اسفل سافلین کے اندر. اللہ نے تو اس کا مقام بہت بلند بنایا تھا. چوائس اس کی ہے، یہ آپ کی اور میری چوائس ہے. اب اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اس پوٹینشل کو ہم نے، یا کہہ لیں کہ ہمارا جو فل پوٹینشل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس کو عمل میں لے کر آئیں. میں اگر دیکھنا چاہتا ہوں، میرے پاس آنکھیں ہیں، اس کے لیے ضروری ہے نا کہ یہاں روشنی بھی ہو. اگر اندھیرا ہو تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا. میں چلنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ میری ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں. اگر آپ نے میری ٹانگیں باندھ دی ہیں تو میں تو نہیں چل سکوں گا. میں سننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ میرے کان بند نہ ہوں، کھلے ہوئے ہوں. یعنی آپ کی جو یہ استعدادات ہیں، ان استعدادات کی ایگزیکیوشن کے لیے آپ کو سازگار ماحول بھی تو چاہیے.
اگر وہ نہیں ہوگا سازگار میسر ماحول تو آپ اپنی استعدادات کو استعمال نہیں کر سکتے. آنکھیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اگر اندھیرا ہے تو یہ ماحول کی سازگاری ہوگی تو ہم اپنے اس ہائیسٹ پوٹینشل کو حاصل کر سکیں گے, اچیو کر سکیں گے. جسے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, وہاں پر آیت استخلاف ہے نا, آیت نمبر 55 ہے, خلافت کی جو آیت ہے, وہاں پر جو بیان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی, وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو چکا ہوگا جب, تو پھر جو اس کا پہلا اثر ہے, جو نتیجہ نکلے گا کسی فرد کے اوپر, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے خوف کو امن سے بدل دوں گا. اور جب کوئی حالت امن میں آ جاتا ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ میرے بندے میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. وہ جو ہائیسٹ پوٹینشل ہے آپ کا, اس مقام بلند کہہ لیں جسے آپ پہنچنے کا جو آپ کے اندر پوٹینشل ہے, اس مقام بلند تک پہنچیں گے تبھی جب آپ کو وہ سازگار میسر ہوگا ماحول. تو اب آپ سوچیں آپ کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہوں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کوشش کرتے ہیں ٹانگیں کھلوائیں. اور اگر روشنی نہ ہو, اندھیرا ہو, تو کیا کرتے ہیں کوشش کہ روشنی پیدا کریں. تو اب ہمارے اندر ایک پوٹینشل ہے, ایک مقام تک پہنچنے کا اللہ نے رکھا ہے. اب وہ جو رکاوٹیں ہیں, جو بیریئرز ہیں, جو ہم اس مقام تک نہیں پہنچنے دے رہے, ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا, یہ فطرت کی آواز ہے. یہ جو تصورات جو بعد میں یہ تعبیر کی غلطی ہے کہا گیا, یہ تصور, وہ جو وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی کہ یہ مولانا مودودی اقبال اور ان کا جو تصور ہے, یہ اقامت دین کا جو ہے, یہ تعبیر کی غلطی ہے ان کی. یہ اب نارمل لوگ ہیں, ان کو انسانی نفسیات کی ABC کا بھی نہیں پتا. اب وہ بات گاندھی صاحب کر رہے ہیں, وہی بات کہ یہ تصور غلط ہے, دین کی غلط تعبیر لی ہوئی ہے. دے آر اب نارمل پیپل. وہ اپنے آپ کو, جو میں نے کہا, وہ جو مقام میں بلند ہے, وہ وہاں پر سمجھتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو. جس مقام پر خود سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ سمجھتے ہیں یہی حقیقت ہے. تو یہ تو مقام عبرت ہے, اور ڈرنا چاہیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہ ہمیں یہاں پر لے آئے کہ ہمارے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہی نہ رہے, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دھتکار دے کہ یہاں پر آ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو جانور سمجھنے لگ جائیں. ہم اپنے اس پوٹینشل کو سمجھ ہی نہ سکیں, اس کو اچیو ہی نہ کر سکیں, اپنے اس مقام کو حاصل ہی نہ کر سکیں, ہمارے اندر اس کی جستجو ہی ختم ہو جائے. جیسے وہ تھا نا, وہ ہلاکو خان کی فوجیں آئی جب, تو وہ مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی ان کی غیرت کی یا ان کی ہمت کی, کہ وہ ایک آتا تھا, وہ سرداروں کو لائن میں کھڑا کرتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو, میں تلوار اٹھا کے آتا ہوں اور تمہاری گردنیں اڑاؤں گا. اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ بھی جائے. وہ جاتا تھا اور تلوار لے کر آتا تھا اور ساروں کی گردنیں اڑا دیتا تھا. یہ ہے انسان کی ذلت اور مسکنت کی جو انتہا ہے, کہ انسان اسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, راضی چین سے بیٹھا ہوا ہے. اس کے اندر وہ امپلس ہی ختم ہو گئی, وہ حرکت جو ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ حرکت ہی ختم ہو گئی اس کے اندر. اسی طرح یہ تصور ہے جو ماڈرن تصور ہے, ہمیں نظر آتا ہے تعبیر کی غلطی, اور یہ گاندھی صاحب والا تصور جو ہے, یہ بھی بیسیکلی آپ کو وہ اس تصور انسان کو نیچے لانے والے تصورات ہیں. ان کے اندر وہ جستجو ہی ختم ہو گئی کہ ہم اپنے اس مقام کو ڈھونڈیں, تلاش کریں اور پہنچیں اس مقام تک. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اقبال کا, جو یہ اس نے تصور دیا ہے, خودی کا تصور دیا ہے اس نے. اسی لیے ہم اسے مجدد کہتے ہیں صدی کا,
کہ فکر اسلامی کی تجدید کیا اس نے. اس عہد کا جو چیلنج تھا اس کو جا کر اس نے ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو کاؤنٹر کیا ہے. اس نے بتایا کہ انسان یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو نیرا حیوان ہے, یہ بہت بلند تخلیق ہے. یہ تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے بارے میں یہ سوچتے رہیں, آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس چیز کو مستحضر رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کے سوا مشکل ہے. ہماری آزمائش بھی بہت سخت ہے کیونکہ مقام بہت بلند دیا اس نے ہمیں. تو یہ مولانا مودودی ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم انہی کے ڈیسینڈنٹس ہیں. یہ پوری ایک چین ہے, ایک فکری. یہ اقبال ہو گئے, مولانا مودودی ہو گئے, ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے. ایک سلسلہ ہے اس حرکی تصور کا, اسلام کے اس حرکی تصور کا, جس پر یہ دور ملوکیت کے بعد غلاف پڑ گئے تھے, پردے پڑ گئے تھے. انہوں نے ریوائیو کیا اسے, انسان کے اس حرکی تصور کو, اسلام کے اس حرکی تصور کو. تو آپ دیکھیں کہ جو اقبال کا فلسفہ خود یہ اسی کے گرد آپ کو یہ سارا جو اسکول آف تھاٹ ہے, ان کو آپ دیکھیں گے, ان کا فکر, ان کا فلسفہ, ان کی زندگیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس تصور کو جو ہے ہمارے ذہنوں میں مستحضر رکھے, آمین. اور ہمیں اس پستی میں جانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس میں کہ یہ دوسرے لوگ چلے گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.